नबूवत पे कोई यकीन है। یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا اسی لیے مبشر نے تمہیں چوتیا کہا ہے. یار پھر تو ایسی باتیں تو آپ بھی سارا دن ہی کرتے ہیں، بلکہ 8 گھنٹے اور پورے یار ہمیں تو نہیں نا کہا. تو پھر دیکھو تو آپ کے نام تمہیں ٹائٹل ملا ہے اتم ہونا نا چاہیے، یار. اتم یار واٹر تمہیں تو ٹائٹل ملا ہے نا. دیکھو تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا یہ ٹائٹل، کیونکہ آپ لوگ سارا دن ہی یہ باتیں کرتے ویسے ہیں. جتنا بڑا تمہارا ٹائٹل ہے نا تمہارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہونا چاہیے یہ. ایک دفعہ جلسے پہ کس کو اوارڈ ملا مہا چوتیے کا، یہ بتاؤ. چھوڑ ساری باتیں. کوئی بات نہیں یار، آپ کے جلسوں پہ ایسے ایوارڈ ملتے ہوں گے، تو پہلے جب آپ کو ملے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ کس طرح الیکشن ہوتی ہے. تمہارے ایم ڈی بھائی نے تمہیں آگے کہا کہ تم چوتیے ہو، تم سے بڑا چوتیا تو سکر ہے، تم سے بڑا چوتیا پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، تمہارے ایم ڈی نے ٹائٹل دیا تمہیں. جماعت کے اندر کو مقابلہ ہو رہا ہوگا تو اس نے یہ ظاہر کیا نا. اب یہ جماعت کے اندر یہ مقابلہ کون جیتا ہے؟ کوئی ہمیں اندر کی بات بتاؤ، ہم تو جلسے تو تھے نہیں. تو بھٹ چکن کچھ عرصہ پہلے عامر نذیر صاحب آپ ساروں کو فدو مسلمانوں کہہ رہے تھے، تو اس کا مقابلہ کہاں پہ ہوا تھا؟ ہاں اس نے فدو کا بھی کہا تھا، یہ فدو کیٹیگری سائڈ میں کر دیا اس نے. فدو مسلمانوں کا شرائع کا تو کوئی چکر نہیں ہے، اپنی چیزوں کی مسافر اپنے سامان کا خود خیال رکھیں. نہیں تو آپ نے کہا اسپیئر پڑ گئی ہے، تو اسپیئر کا کیا مطلب ہے؟ اسپیئر آپ دیتے ہو؟ اسپیئر نہیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، یہ بڑی مصروف ہوتی ہیں ایسی چیزیں. خاص ہوتی ہے نا، مجھے پتہ ہے خاص ہی آپ دے دو گے. آپ کی دریا دلی کا ڈنکا بجتا ہے پورے کینیڈا میں. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. جھوٹ ہے تو آپ انکار نہیں کرتے. کرو یہ لو یار دریا دلو. کوئی نہیں، تو ایسا ہے کہ آپ کو اچھے سے موضوع پہ مناظرہ کریں. یہ مذاق اس سے اچھا موضوع اور کیا ہوگا؟ جماعت احمدیہ کا ایک فرد آ کے بتا رہا ہے، اور وہ بھی لندن کا رہنے والا، حضور کے پاس رہتا ہے اور راجہ طال منان کا خاص آدمی ہے، اور راجہ طال منان کے آشرواد سے وہ کئی جگہ کا عہدیدار بھی ہے، اور وہ کئی مسلمانوں کو اپنے اجتماع پر بھی لے کے گیا ہے جو جلسہ ہوتا ہے آپ کا. تب اس کے منہ سے نکلی بات تو غلط ہو نہیں سکتی نا. اب اس نے کہا ہے کہ یہ پوری جماعت احمدیہ چوتیا ہے، اور اس میں 3 بڑے چوتیے جو ہیں اس نے ذکر کر دیا ان کا. ایک آپ کا، ایک ٹرو سیکر، اور ایک وہ پاکستانی ورک جو ہے اس کا. آج اس کا ایک نیا تعارف سامنے آیا ہے عثمان بھائی. نیا تعارف وہ غلام رسول راجے کی کا پڑپوترا ہے. کسی ساتھی نے بتایا وہ. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں مجھے کس نے بتایا ادھر دوسری براڈ پہ؟ یار ٹھہر پکی کسی مسلمان نے مجھے خبر دی ہے. عبداللہ نے ہاں عبداللہ نے یہ بتائی ہے بات. اور یہ عامر بھائی وہ پڑپوتا ہے راجکی صاحب کا، اور یہ ٹاگ ماسٹر پڑپوتا درتروترا ہے وہ شاہ عبد اللطیف کا. جن کو زنا کے کیس میں سنسار کیا گیا تھا، ان کا. زنا کے کیس میں نہیں سنسار کیا گیا تھا، شہادت ہوئی تھی ان کی. او بھائی واٹر انگریز کی وجہ سے جان دی تھی. اگر اس کو مرزا صاحب کے سنسار کیا جاتا تو اس کے پورے خاندان کو کیا جاتا. اس کو اکیلے کو کیوں کیا؟ پورا خاندان سپیئر کر دیا انہوں نے. پورا خاندان کچھ بھی نہیں کہا، اس کے بیٹے کچھ نہیں کہا. پورا خاندان سپیئر نہیں ہوا، بڑی مشکلوں سے وہ چھپا کے وہاں سے بھاگے. بہت سارے ان کے بندے شہید ہوئے. نہیں جھوٹ ہے، یہ پتہ چل گیا. یہ تو بھی خود ایک احمدی نے بتایا ہے، یہ خود ایک احمدی کا بیان ہے کہ صرف اس کو سنسار کیا گیا تھا، باقی پتہ نہیں ہوئے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. ان کے بہت سارے خاندان کے 20 بندے شہید ہوئے تھے. جھوٹ ہے جھوٹ. واٹر صاحب آپ کے خلیفہ نے کہا ہے کہ وہ جو شہزادہ عبد اللطیف ہے نا، وہ اور عبد الرحمان
وہ ہم نے اس لیے جانیں دی ہیں تاکہ انگریزوں کی جانیں بچے. انگریزوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم نے اپنی جانیں دی. یہ ٹھیک ہے بات کہ غلط ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہی ہوئے گی. ہاں تو پھر اس کو شہید کہہ رہے ہو جس نے انگریزوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے وہ شہید ہے. کیوں انگریز کی جان بچانا جائز نہیں ہے؟ انگریز ہماری جانیں بچاتا ہے ہزاروں دوائیاں ایجاد کر کے, تو ہم ایک انگریز کی جان بچا دیں تو کفر ہو جائے گا. میں اچھی بات ہے اگر آپ نے سارے کے سارے علاج تو انگریزوں نے ایجاد کیے ہیں, تو انہوں نے ہماری مسلمانوں کی لاکھوں جانیں بچا دی, تو ہم کیوں نہ ان کی جان اس وقت یہ جو دوائیاں انہوں نے ایجاد کی ہیں نا, اس سے پہلے انہوں نے جب گولی ایجاد کی تھی نا, توپ ایجاد کی تھی, گولہ ایجاد کیا تھا, یہ تب کی بات ہے جب وہ مسلمانوں پر توپ کا گولہ مارتے تھے. تو شہزادے عبداللطیف نے آگے ہو کے ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے. پتا نہیں یار, یہ کوئی تھیوری بنی نہیں. شہزادہ صاحب نے تو جان دی تھی, وہ حضرت مسیح موعود میں ایمان لے آئے تھے, اس وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا تھا. ٹھہرو میری یہ والی آئی ڈی ہے نا عمر 3340, وہ دوسری جو آئی ڈی ہے نا نذیر 3340, اس پہ پروفائل پہ وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے. کوئی بندہ نیچے جائے گا نا جو پیش کر سکتا ہو, پروفائل کھول کے نیچے جائے گا تو پچھلے سال میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی 2025 میں, وہ مل جائے گی وہاں پر. حوالہ انوار العلوم کا اوپر سکین بھی لگا ہوا ہے. بشیر الدین محمود احمد نے یہی کہا ہے کہ وہ ہم نے اس لیے جانے دی ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے اٹلی کا ایک فورمین یا سپروائزر وہاں پہ کام کرتا تھا, تو اس نے بتایا, کتاب لکھی تو اس نے بتایا کہ عبداللطیف کو اس لیے سنسار کروایا تھا امیر کابل نے کیونکہ یہ جہاد کے خلاف بولتا تھا اور مسلمانوں کے شرازے کو بکھیرنا چاہتا تھا. یعنی انگریزوں کے خلاف جہاد کو وہ وہاں پر افغانستان میں حرام قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ انگریز تو بہت اچھی قوم ہے, ان کے ساتھ جہاد کرنے والا حرام موت مرے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کے فتوے اس نے دیے تو اس کو سنسار کیا گیا. یہ اس نے اٹالین رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا. اس سے پڑھ کر بشیر الدین محمود احمد نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے یہ جانیں اس دی ہیں تاکہ انگریزوں کی جانیں بچے. یہ بات وہاں پر میں نے ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے, جو بندہ دکھا سکتا ہے وہ نکال کے دکھا دے حوالہ اس پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کابل کو کوئی اعتراض نہیں تھا حضرت مسیح موعود کے اوپر. نہیں, مسیح موعود کو تو انہوں نے کہا تھا نا یہ جا بھیا, وہ تو الگ بات ہے. یہ جو تھا نا یہ پنجاب کا تو نہیں تھا. آپ کے مسیح موعود تو